جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کا ہمارا آج کا ہمارا 10th کلاس کا لیکچر جو ہے وہ حصہ غزلیات پہ ہوگا۔ اور حصہ غزلیات میں جانے سے پہلے چونکہ آپ کا آج ایک ٹیسٹ تھا، تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اکثر آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے سوالات آ رہے تھے کہ سر ٹیسٹ میں فلاں سوال کتنا کرنا ہے، فلاں کتنا کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو ماڈل پیپر والے اپنے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ جن بچوں نے وہ ماڈل پیپر والا لیکچر نہیں دیا دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بچے نے کہا کہ سر بڑا اچھا ہوا ٹیسٹ اور کتاب بھی پاس تھی لیکن کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک یہ ہوتا ہے سوشل پریشر، معاشرتی پریشر، اور اکثر ہم اپنے جو ہے وہ کوئی بھی مذہبی یا اس جو جی تو سپیڈ چیک کر رہا تھا، ساتھ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا جی۔ تو امید ہے کہ اب آپ لوگوں تک جو ہے وہ میری آواز آ رہی ہوگی۔ کچھ انٹرنیٹ سپیڈ پرابلم ہے اس وقت، یہ دیکھیں آپ کے سامنے 8 MB میں سے کتنا آ رہا ہے، صرف 2 اور 3 MB۔ چلیں جی، بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنا جو ہے وہ ساری ڈیوائسز جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ تک میری آواز آ سکے۔ جی جناب، تو حصہ غزلیات میں بڑھتے ہیں۔ سب سے یہ صنف سخن ہے اور شاعری کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم ہم پڑھ چکے نظم، اور دوسری شامل نصاب جو ہے وہ ہے غزل۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، اس کا لیکچر جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو چھوٹا سا لیکچر میں نے بنایا ہوا تھا۔ وہ پہلے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، تو وہ میں آپ لوگوں کو لنک سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے وقت کی بھی بچت ہو جائے، آپ جلدی سے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی کہ نظم کسے کہتے ہیں، غزل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بڑھتے ہیں آج کے ہمارے جو شاعر ہیں وہ ہے حسرت موہانی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے شاعر ہیں حسرت موہانی، اور شاعر کا تعارف جو ہے جناب ضروری ہے، اور اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ 10th کلاس کے اندر جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں، پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ کے اندر جو ہے، اس میں سے جناب سوال نمبر 2 جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے انشائیہ پیپر کا، اور اس کے کل 4 نمبر ہوتے ہیں۔ حصہ غزل میں 3 اشعار دیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور ہر شعر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ غزل سے ہوتا ہے۔ تو ہر شعر کی تشریح کے جو ہے وہ 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو جوابی کاپی پر سوال نمبر جو ہے وہ ضرور لکھنا چاہیے، اور آپ کو مینشن کرنا چاہیے کہ آپ حصہ غزل جو ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ اور جوابی کاپی پر جس شعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی کہ آج کا ہوم ورک
اور غزل کا پہلا شعر اور اس کی آپ نے تشریح بھی کر کے مجھے بھیجنی ہے کل 9 بجے. تو جوابی کاپی پر تشریح طلب شعر جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے. پھر تشریح لکھنے سے پہلے 1 یا 2 سطور میں شعر کا مفہوم لازمی لکھنا ہے آپ نے. اور تشریح سے پہلے اکثر بچے آپ دیکھیں گے کہ پرانی چھوٹی کلاس کی عادت پڑی ہوتی ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی ہینڈ بک ہوتی ہے کہ اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوتے ہیں ہر شعر کے شروع میں. تو وہ لکھنے ضروری نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بورڈ میں اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، صرف تشریح کے نمبر ہوتے ہیں. یا مفہوم ضرور ہم کہتے ہیں جی مفہوم لکھیں. اسی طرح جو سٹارز اردو نوٹس کا پیج نمبر 140 آپ دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں جو ہے وہ میں نے پوری غزل کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ اکٹھے ہی لکھ دیے. ٹھیک ہے، تو آئیے جی ہم شاعر کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حسرت موہانی، ان کا تخلص جو ہے وہ حسرت ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی علامت جو ہے وہ علامت تخلص جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے حسرت موہانی. اصل میں موہانی جو ہے وہ 2 ہیں، چراغ حسن حسرت موہانی اور ایک ہے خالی حسرت موہانی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو چراغ حسن حسرت موہانی جو ہے وہ نثر نگار ہے اعلیٰ پائے کے، اور حسرت موہانی جو ہے اعلیٰ پائے کے جو ہے وہ شاعر بھی ہے، غزل گو شاعر ہے. تو ان کا اصل نام جو ہے وہ سید فضل الحسن اور حسرت جو ہے وہ تخلص کرتے ہیں. آپ یو پی میں اتر پردیش، ٹھیک ہے، اس کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے. ٹھیک ہے جی، موہان کی وجہ سے موہانی جو ہے وہ کہلائے. تو اگر یعنی کہ کچھ ایم سی کیوز جو ہے وہ جناب آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹک کرتے جائیں. جیسے یہ تخلص ہے، سن پیدائش، سن وفات، اور تخلص کیا ہے؟ حسرت ہے. اور کہاں پیدا ہوئے؟ صوبے کا نام یو پی ہے، قصبے کا نام کیا ہے؟ موہان. اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے. اچھا جی، سوال بن سکتا ہے حسرت موہانی کو حسرت موہانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ جو قصبے کا نام تھا نا موہانی، اس کی وجہ سے اس نسبت سے یہ فعل نسبتی کہلائے گا. جیسے لاہور سے لاہوری، موہان سے موہانی. تو ایم یو کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، ایک ایم یو کالج لاہور میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ایم یو کالج علی گڑھ سے بی اے کیا. کچھ عرصہ ادبی رسالے اردو معلی نکالتے رہے، اور پھر اس کی ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ جو ہے بند کر دیا تھا. یعنی کہ ایسا لکھتے تھے، گورنمنٹ کے خلاف لکھتے تھے. اس وقت کی جو حکومت تھی انگریزوں کی، اس کے خلاف لکھتے تھے. تو تحریک آزادی کے لیے جو ہے وہ بڑی تغدو تھی، ان کی کوشش کرتے تھے. اور حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما بھی تھے. اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی کہ انگریز حکومت کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوا کرتی تھی، اور روزانہ 1 من انڈر لائن 1 من گیہوں، اناج کو کہتے ہیں، 1 من 40 کلو دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا. یعنی کہ جیل کے اندر جو ہے وہ 1 من 40 کلو جو گندم تھی اس کو ہاتھ والی چکی سے پیسنا پڑتا تھا. تو جناب حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے کہ جو انہوں نے لکھا. تو شعر ہے جی، ہے مشق سخن جاری. سخن کہتے ہیں شاعری کو، مشق کہتے ہیں پریکٹس، جو آپ بار بار مشق کرتے ہیں. تو اصل میں وہ اس دست کی جو چکی تھی، دستی چکی جو تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی. اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں جی، تو نہیں جی، اب یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلو جی، تو بہرحال اس شعر کی بات ہو رہی تھی کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. یہاں پہ میں بیٹا جی بات کر رہا تھا کہ مشقت
کا لفظ جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ میم کے اوپر پیش ہے، جبکہ نیچے اگر آپ غور کریں تو وہاں پر زبر سے لگا ہوا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے، اور یہ ہم کافی الفاظ اصل میں انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ زبر سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم جو ہے وہ یہاں پر یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا طبیعت، ٹھیک ہے، طبیعت تو نہیں پڑھیں گے نا، اس لیے زبر جو ہے وہ لگایا، شاعر نے زبر سے پڑھا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں۔ کہتے ہیں کہ حسرت موہانی کی طبیعت جو ہے وہ ایک طرح سے تماشا بن کے رہ گئی لوگوں کے سامنے۔ تو 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن بھی منتخب ہوئے، اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے۔ بھارتی پارلیمنٹ جی جناب، تو اچھا جی، یہ اب جو ہے بار اب اگر ڈسکنیکٹ ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ لیو کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے میں اب کوشش ہوگی کہ اس کا بیک اپ جو ہے میں نے رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے حسرت موہانی کا تعارف، اور یقیناً انشاءاللہ جو ہے اس کو کمپنسیٹ کروں گا میں، تاکہ آج کا ہمارا جو ہے لیکچر بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ اس کے اندر جو تشریح ہے کم از کم ایک شعر کی، وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ بھی جائے گی، اور میں اس کو انشاءاللہ کروانے کی پوری کوشش بھی کر رہا ہوں۔ تو پہلے تعارف کی طرف جو ہے وہ واپس بڑھتے ہیں۔ تو میں اسکرین شیئر کرنے سے شاید زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو آڈیو کی صورت میں جو ہے وہ آگے بتاؤں۔ تو اصل میں 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے، اور بھارتی پارلیمنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ بڑے کلمہ حق کو بھی بلند کرتے رہے، اور مسلمانوں کے جو مسائل تھے ان پہ بھی بات کرتے رہے۔ اسی طرح آپ کا انتقال جو ہے 1951 میں ہوا، یہ بھی اوپر جو ہے وہ آپ کو ایم سی کیوز کی شکل میں نے بتایا۔ کلام کی خوبیاں اگر دیکھی جائیں تو حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل گو شاعر ہے۔ ایم سی کیوز، غزل گو یعنی کہ زیادہ غزلیں کہنے والے، ٹھیک ہے، تو غزل گو شاعر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کو متعدد عنوانات کے تحت جو ہے تقسیم کیا، مثلاً عاشقانہ، صوفیانہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں نمایاں ہیں، اور ان کا بنیادی عنصر تغزل ہے، ٹھیک ہے جی۔ غزل کے اندر جو ہے وہ غزل اب کسے کہتے ہیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک چھوٹا سا لیکچر جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر آج سینڈ کر دوں گا، اس کو سنیے گا تو نظم اور غزل والا کویشچن جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ انڈر لائن، رئیس المتغزلین کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ ایم سی کیو، شارٹ آنسر کویشچن، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ انڈر لائن کرتے جائیں، باتیں یاد کرتے جائیں، تو بیٹا وہ جب ٹیسٹ ڈے ہوتا ہے اس وقت انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی۔ تصنیف کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ کی تصنیف میں اعلیٰ پائے کہ چونکہ آپ غزل گو تھے تو انقاد ادبیات میں بھی بڑی دسترس تھی، تو زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی، ٹھیک ہے، ایک بڑا اہم ایم سی کیوز ہوتا ہے، دیوان غالب کی شرح کس نے لکھی؟ تو حسرت موہانی نے۔ یہ
बड़ी बड़ी जगहों पे ये सवाल जो है वो जनाब बड़े बड़े टेस्टों में पूछा जाता है, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है जी। तो अच्छा जी, तो आज शेर नंबर 1 आपको ये बताता चलूं कि गज़ल का जो पहला शेर होता है तो उसको मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और हमारा आज का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। और जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जो है वो किताब भी पहुँचे, चूँकि मैंने अपना लिंक जो है वो चेंज किया है। जी, जी ज़बरदस्त हो गया। तो ये लें जी, गज़ल का पहला शेर भी आपके सामने जो है वो आ गया कि मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है और तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ये सामने लाना इसलिए भी बेटा ज़रूरी था कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो है वो आपको बताना ज़रूरी है कि गज़ल का पहला शेर जो है वो क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। मतला जो है वो किस शेर को कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। तो उस हवाले से चंद बातें जो है मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, मतला गज़ल का पहला शेर। इसकी निशानियाँ ख़ास ये होती हैं जनाब कि इसके अंदर अगर गौर करें तो कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बार-बार जो है वो आ रहे होते हैं, ये वाले, बल्कि हो। तो इनको जो है वो हम कह सकते हैं जनाब कि ये रदीफ़ है। ये वाले जो हैं, ये रदीफ़ है और ये पूरे का पूरा जो है शेर जो कहलाएगा वो मतला कहलाएगा। तो इसी तरह जो है वो अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो है इसी शेर के अंदर जो है वो 2-3 चीज़ें हैं जनाब। अगर आपने पहली गज़ल चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो ये हो गया जनाब रदीफ़, ठीक है जी। तो अच्छा, इसी तरह 2 बातें और भी हैं जनाब कि अगर गौर करें आप तो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है फ़िज़ा, एक लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है जनाब फ़िज़ा और दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है रहनुमा। तो ऐसे अल्फाज के जो दोनों मिसरों में जो है वो मौजूद होते हैं और एक जैसी जो है वो आवाज़ भी रखते हैं, तो हम ऐसे अल्फाज को जो है वो कहते हैं काफ़िया। तो काफ़िया की जमा बड़ी मज़े की होती है कवाफ़ी, ठीक है। तो ऐसे आवाज़, ऐसे अल्फाज जो कि एक जैसी जो है वो आवाज़ रखते हैं और उनकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, उनको काफ़िया कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी शक्ल भी एक जैसी होती है और वो काफ़िए के बाद बार बार आते हैं, जैसे हो गई है, उनको रदीफ़ कहते हैं, रदीफ़ होती है, ठीक है, गज़ल की रदीफ़ होती है। तो हम काफ़िया अल्फाज होते हैं, ठीक है। तो फ़िज़ा, रहनुमा। तो अब ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों अंसर जिस शेर में मौजूद होंगे उसको मतला कहेंगे। मतले एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उस पे इंशाल्लाह जो है वो हम फिर बात करेंगे। तो मुसीबत राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। सिन्फ़ का तय्युन अगर किया जाए, यहाँ पे गज़ल का नाम नहीं आता, चूँकि गज़ल का नाम नहीं होता, तो सिन्फ़ का तय्युन आपने करना है, तो वो गज़ल है, शायर का नाम हसरत मोहानी। तो शायर कह रहे हैं कि अब मुश्किलात राहत और सुकून का बायस हैं और महबूब को पाने की ख्वाहिश शायर की रहनुमाई हो गई है। तो फिर हेडिंग आप देंगे तशरीह की। तो तशरीह तलब इस शेर में शायर कहता है कि मुझ पर आने वाली मुसीबत मेरे लिए मुसीबत नहीं रही, बल्कि मैं तो इस मुसीबत से भी खुशियाँ हासिल कर लेता हूँ। अगर कोई काम मुसलसल किया जाए तो वो इंसान की तबीयत सानी बन जाता है। फिर इंसान को इस काम में लुत्फ़ आने लगता है। बकौल मिर्ज़ा गालिब के रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खोगर हुआ इंसान
تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ تو شاعر اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ محبوب کے راستے پر چلنے میں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ خوشی یعنی تسکین پہنچاتی ہے کہ یہ مصیبت جو ہم پر نازل ہوئی ہے محبوب کی خواہش کے لیے پہنچی ہے۔ بقول شاعر کہ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مصیبت میری جان لے لے گی۔ میرے لیے تو اس میں بھی خوشی کا پہلو نمایاں ہے، اس طرح تو میری اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ تو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ تشریح کرنی ہے آپ نے آخر میں، یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہی ہے، محبوب کو پا لینے کی تمنا رہبر ہو گئی ہے۔ اور حضرت موہانی چونکہ صوفی شاعر بھی ہیں، لہٰذا اس شعر میں صوفیانہ رنگ جو ہے وہ غالب ہے اور حقیقی عشق میں یہ ڈوب کر لکھا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے غزل نمبر 1 جماعت دہم اور شاعر ہیں حضرت موہانی، ان کا تعارف اور غزل کا پہلا شعر اور حیت کے اعتبار سے جو ہے وہ بھی ذکر کیا کہ غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔